إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال صلی اللہ تعالی وتبارک علیہ وسلم. عیوب و نقائص سے پاک تمام قسم کی تعریفات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، نگران و نگہبان ہے، اور اسی نے اپنے آخر الزمان پیغمبر رحمت، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی بنا کر مبعوث فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا آخری سچا کلام، آخری سچی وحی اور آخری سچا پیغام قرآن مجید کی صورت میں نازل فرما دیا، اور اس کو تا قیامت رہتی دنیا تک ضابطہ حیات بنایا، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں بیت اللہ بنا لیا اس وقت اللہ سے مانگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، دو اللہ کے نبی، اور دعا میں آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیے ہیں. پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 129، 15 کو آخری آیت. خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اصلاح ہو جائے گی. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غلبہ والا ہے، کمال حکمت والا ہے. حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 اغراض و مقاصد بیان فرمائے ہیں. بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی کا، بعثت رسول علیہ السلام کا دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ تینوں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غراض و مقاصد پوری انسانیت کی تربیت کی بنیادیں ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں یتلو علیہم آیاتی کا کی بیس پر انسانوں اور جنوں کو الرٹ کیا کہ اے کائنات کے انسانوں، کبھی غور کیا ہے اس دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ کیا کام ہے تمہارا؟ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ نے یتلو علیہم آیاتی کا کی بیس پر پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
کی چھت کی بیس پر، پھر وَيُزَكِّيهِمْ کی رحمت کی بیس پر یہ ایکسپلینیشن with reference to the context according to the light of Quran, حدیث and سنہ پوری انسانیت کے سامنے واضح فرما دی ہے۔ کیا فرمایا؟ 12 نمبر 27 ہے سورۃ الذاریات نمبر 51 آیت نمبر 56 57 اور 58 بے شک خود پڑھیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرما رہا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے، میری ہی عبادت کرے، کسی پتھر کے سامنے نہ جھکے، کسی مٹی کے ڈھیر کے سامنے نہ ماتھا ٹیک دے، ریت کے ٹیلے کے سامنے نہ جھکے، مختلف قسم کے رنگوں کے دھاگوں پہ اعتقاد کر کے نہ بیٹھ جائیں، لوہے کی بنی چیزیں، یہ کڑا، یہ چھلا، یہ مندری، یہ فروزے، یہ گھوڑے، اونٹ، بیل، گائے، بکرا، شترا، ان پہ اعتقاد نہ کریں، ان کی پوجا پاٹ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا اے انسانوں، اے جنوں، میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ تربیت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جو شخص اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جھکتا ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، جہاں سے تربیت کی ابتدا ہوتی ہے وہ اس چیز سے ہی محروم ہو چکا ہے۔ آگے چل کے بتاتا ہوں جو محروم ہوتا ہے اس پہ اللہ کی طرف سے کس طرح پکڑ اور غضب نازل ہوتا ہے۔ دعا کرے اللہ پوری امت مسلمہ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، صرف اپنے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق، اب پچھلی آیت کی بیس پر اللہ نے ایکسپلین کیا، واضح کیا کہ اے جنوں اور انسانوں یہ مت گمان کرنا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم کما کر مجھے کھلاؤ، مجھے دو، مجھے چیزیں لا کر دو، یہ مت گمان کرنا۔ آیت نمبر 57 بھی پڑھ لینا سورۃ الذاریات کی۔ ما اريد منهم من رزق، اللہ فرما رہا ہے نہ مجھے ان کی روزی کی ضرورت ہے، میں ان کی روزی نہیں چاہتا، وما اريد، اور نہ یہ میری چاہت ہے ان یطعمون، کہ یہ جن اور انسان مجھے کھلائیں، کیونکہ سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے 24واں پارہ سورۃ زمر نمبر 39 اس کی آیت نمبر 63 کا پہلا حصہ، لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ رزق، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، شفائیں، تندرستیاں، پریشانیوں کو دور کرنا، خوشحالیاں لانا، اس کمزوریوں کو دور کر کے طاقتور بنانا، مغلوب ہو رہے ہیں غلبہ عطا فرمانا۔ لہو مقالید السماوات والارض، کسی درخت کے پاس نہیں، کسی حجر، قبر، مقبرے کے پاس نہیں ہے، یہ خزانوں کا مالک صرف ہے تو لہو مقالید السماوات والارض، اکیلا اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے۔ چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر بیٹوں کی چابیاں پاکستان میں کسی کو دی ہوتی، ہندوستان میں کسی کو دی ہوتی، سعودی عرب میں کسی کو دی ہوتی، یا صومالیہ ہے، مصر ہے، سوڈان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، کسی کو دی ہوتی، تو پھر خالق المخلوق میں واٹ از دا ڈفرنس، کیا فرق رہتا؟ پھر فرق نہ رہتا، نہ پتہ چلتا توحید کیا ہے، نہ پتہ چلتا شرک کیا ہے، نہ پتہ چلتا بدعات کیا ہے، نہ پتہ چلتا رسومات و خرافات کیا ہے، نہ پتہ چلتا کبائر کیا ہے، صغائر کیا ہے، اور نافرمانیاں، کفر، عصیان، فسوق کیا ہے، پتہ چلتا ہی نہ۔ اگر یہ چابیاں کسی اور کے پاس ہوتی، اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائے۔ کیوں؟ 58 نمبر آیت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے، توانائی والا ہے اور زور آور ہے۔ جیسے سب کو روزی اللہ دے رہا ہے، کائنات میں اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ جس طرح اللہ توانائیوں والا ہے، اللہ نے یہ کسی کو نہیں دی ہے۔ جس طرح اللہ زور آور ہے، اللہ نے ایسا زور بھی کسی کو نہیں عطا کیا ہے۔
اگر آج دنیا میں کوئی کسی عہدے پر فائز ہو یا اس کا باڈی لینگویج مضبوط ہو، ہائٹ زیادہ ہو، ویٹ لفٹر ہو، پہلوان ہو، یا کھانے میں جاتا ہو اور اپنے آپ کو طاقتور کہے اور یہ کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو قوم عاد پہ غور کرنا، انہوں نے بھی کہا تھا، قوم سمود نے بھی کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر تو طاقتور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پکڑا، زیر و زبر کر دیا۔ یہ پچھلی قوموں کے قصوں سے میرے محترم بھائیوں اللہ ہمیں بیدار کر رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ، کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے، کہیں ہم قوم نوح کے راستے پہ تو نہیں چل رہے، کہیں قوم سمود کا کردار تو نہیں اپنا لیا، کہیں قوم عاد اور قوم لوط کے فعل تو نہیں شروع کر لیے۔ ہاں کوئی نہ کوئی تو سراغ ہے، قوم نوح کی غلطی بھی اس امت میں موجود، قوم سمود کی خرابیاں بھی اس امت میں موجود ہیں، قوم لوط کے فعل جیسے گندے کبھی اعمال اور کردار بھی اس امت میں نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ زنا و نفاقت، لام پرست، سارا کچھ یہاں نظر آ رہا ہے، اور قوم سمود میں جو خرابیاں تھیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ پھر اللہ کے غضب کو تو دعوت خود دے رہے ہیں، یاد رکھو پھر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو روزی دے رہا ہے، اور تم اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں پہ رکتے ہو، جھکتے ہو، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہو، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، پھر دوسروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، مختار کل، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، مردوں کو زندہ کر دینے والا، شفائی عطا فرمانے والا، کاروبار عطا کرنے والا، جب دوسروں کو سمجھتے ہو پھر بھی اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم اپنے اتنے کریم رب کے ساتھ کس وجہ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے خزانوں میں نعوذ باللہ کو کمی ہو گئی ہے؟ کیا اللہ نے 360 جوڑ کی بجائے 340 لگا دیے ہیں؟ کیا اللہ نے کان کی جگہ پہ ہاتھ لگا دیا ہے؟ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جا رہا ہے، کب تک یہ بے قراری کا شکار رہے گا؟ کب تک جہالتوں میں ڈوبا رہے گا؟ کب تک تاریکیوں کی نظر ہوتا رہے گا؟ کب تک ان گمراہیوں کی دلدل میں درستا چلا جائے گا؟ کب تک ان بے راہیوں کے راستوں پہ چلا جائے گا؟ آخر لوٹ آؤ، ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، ایک ہی راستہ ہے جو جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دائیں بائیں یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ دائیں بائیں والے راستے یہ صراط مستقیم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دائیں بائیں والے راستے یہ صراط تقسیم ہے، صراط تقسیم شیطان نے کیے ہیں، صراط مستقیم رحمان نے یہ فکس کیا ہوا ہے۔ اللہ زور آور ہے، سمجھ جاؤ، توانائیوں والا، طاقتوں والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور اطاعت کا سب سے بڑا فائدہ انسانوں کو یہ ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے گی۔ آخر کیوں نہیں آخرت کی فکر کرتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما، سعد و سعید رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی جراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بار، صرف ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی دعوت دی تھی، دنیا سے جانا گوارا کر گئے، اپنے جسم کو کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے توحید کو، اللہ کی الوہیت کو، ربوبیت کو، وحدانیت کو، اسماء و صفات کو خالص چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیے، صحیح البخاری مطبوعہ دار القدس ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 468، صفحہ نمبر 469، حدیث نمبر 7276، صحیح البخاری حدیث نمبر 6497 ہے۔ خود بے شک دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہی حوالے پر احادیث موجود۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانۃ
نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتاری ہوئی ہے، یعنی ان کی فطرت میں امانت داری ہے، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ان کی فطرت میں داخل کر دیا ہے. پھر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا. پھر وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، پھر سنت کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو سیکھا، سمجھا، علم حاصل کیا، صحیح احادیث صحیحہ کو سمجھا، سیکھا، علم حاصل کیا، عمل کیا، دوسروں کو سمجھایا، سکھلایا، عمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے، دنیا سے چلے گئے، اللہ نے جنت الفردوس کے وارث بنا دیے. کیا ہم نہیں بن سکتے؟ ہمارا قرآن بھی وہی ہے جو صحابہ کا تھا، اللہ بھی وہی جو صحابہ کا تھا، مکہ بھی وہی جو صحابہ کے لیے تھا، مدینہ بھی وہی جو صحابہ کے لیے تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی جو صحابہ کے لیے تھے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہی ہے جو صحابہ کے لیے تھا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ کلمہ توحید کا یہ جو صحابہ کے لیے تھا ہمارے لیے بھی ہے. ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمانت پیوست کر دی، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے مزین کر دیا، بلکہ ان کے دلوں کی برکت سے اللہ نے ایمان کو زینت عطا فرما دی. تو ہم کیوں نہیں اس پوزیشن پہ آ رہے؟ ہمارا معیار کیوں گرتا چلا جا رہا ہے؟ ذرا سوچے میرے معزز سامعین کرام. کریم ٹاؤن لیاقت پور جامع مسجد البدر حدیث میں تشریف لانے والوں غور کرو، پھر ہماری کمزوریاں کیوں ہیں، ان میں اضافے کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آخر کہیں تو کوئی چور دروازہ رہ گیا جہاں سے شیطان حملہ کر رہا ہے، اب آخر کوئی تو سراغ باقی ہے، کوئی تو درار رہ گئی، یا خود ہم نے ڈال لی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ چل رہا ہے. جان بوجھ کے اقدرمی کرتے ہیں، تعصب، تن نظری، باہمی اناج، حسد، بغض، غیبت کی اور دل میں کوڑ کی بیماریوں کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے آسمان سے امانت اتاری، ان کی جڑوں میں پیوست کر دی، اور وہ امانت جن کے دلوں میں پیوست کی ہے، سنو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. قرآن مجید ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات نمبر 49 ہے، پہلا رکوع ہے، اس کی آیت نمبر 3 بے شک پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کو چیک کر لیا، ان کا امتحان لے لیا، وہ امتحان میں پاس ہو گئے. اللہ نے کیا ایوارڈ دیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور ان کو کون سا ایوارڈ عطا فرما دیا؟ ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال. ایک امانت یہ ان کے دلوں میں دے دی، ونزل القرآن، دوسری امانت یہ دے دی، فقرأوا القرآن، پھر تیسری نعمت قرآن کا فہم دے دیا، اور چوتھی نعمت وعلموا من السنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کا علم انہوں نے سیکھا، اس میں عمل کر کے اپنے کردار کی تربیت کی، اپنے ہاتھوں کی تربیت کی، پاؤں کی تربیت کی، دل کی دھڑکنوں کی تربیت کی، افکار کی، اسی محفلوں کی، سفر و حضر کی، خاندان کی، دوست احباب کی، محلے داروں کی، پڑوسیوں کی، اپنے کاروبار کی، تجارت کی، سفر و حضر کی، اور پھر دن کے اجالے میں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اور رات کی تنہائیوں کو بھی انہوں نے اپنی اصلاح میں تبدیل کر لیا. اللہ نے ان کے بارے میں پھر فرمایا
قرآن مجید ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ تغابن نمبر 64، دوسرا رکوع اس کی پہلی آیت، اور اس کی پہلی آیت کا جملہ نمبر 2 ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جنہوں نے یہ سمجھا سیکھا قرآن، ان کے دل میں اللہ نے نور ایمان رکھ دیا، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، یہدی قلبہ، اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے، اللہ کو پتہ ہے کون ہدایت کا حقدار ہے۔ پھر ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت کیسے، کن الفاظ میں اور کس انداز میں کروائی۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات نمبر 49، پہلا رکوع آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سبحان اللہ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یقیناً تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک پاکستان میں اللہ کے رسول کی گستاخی ہو رہی ہے۔ کافر گستاخی کرے، وہ تو کافر ہے، اس کو کیا پتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عفت، عصمت، شان، مقام کیا ہے، وہ تو ہے ہی لعنتی، اور مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی توہین قرآن مجید کی معنوی تحریف دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے ان فیکم رسول اللہ، یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یا نہیں زندہ تھے؟ اس وقت کے بارے میں ہے۔ اور اب اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن مجید، احادیث کی صحیحہ، اس میں رسول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ معنوی تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے گمراہ طبقے سے بھی محفوظ رہے۔ دعا کریں اللہ اصلاح کر دے، بد دعا نہیں کرنی، مسلمان ہیں، لیکن دعا کریں، وہ گمراہی کی دلدل میں چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہے، شاید کسی مسلط کا شکار ہے، شاید کسی پروپیگنڈے کا شکار ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ آئے گی جی اس وقت سمجھ، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، پھر وقت نکل چکا ہوگا، پھر تیر جا چکا ہوگا، ہوا کا جھونکا جیسے گزر جاتا ہے، پانی کی لہر گزر جاتی ہے، وقت بھی گزرا ہاتھ نہیں آیا کرتا۔ ابھی وقت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، کر لیں۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت ایک بار ہوئی، انہوں نے اپنی تربیت کا بھی زندگی میں اسی پر استقامت کی، اور ہم میں کمزوری کیوں ہے؟ ہماری تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ تو نزول قرآن تھا، ان کے گھروں میں تو قرآن کے نسخے نہیں تھے اس وقت، ہمارے گھروں میں تو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، پورا قرآن مجید۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، 5واں پارہ سورۃ نساء نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 87 آخری حصہ، 5واں پارہ 8 کو سورۃ نساء 11 کو اس کا آخری حصہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی حدیث کلام کس کی ہے؟ جب اس سے بڑھ کر سچی کلام حدیث گفتگو کسی کی نہیں ہے، پھر ہماری تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم خود ہی نہیں کرنا چاہتے، ہماری سوچ ہی الگ ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن آنا تھا، یتلو علیہم آیاتی کا، ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے۔ ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن ہر کوئی دیکھ لیں، گھر میں چلے جائے موبائلوں پہ لگے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیٹا بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، والدہ بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، خالہ، دادا، دادی، نانا، نانی، والدہ کی محترمہ سے جو رشتہ بنتے ہیں وہ تشریف فرما، والد محترم کی طرف سے جو رشتے بنتے وہ تشریف فرما، سارے اپنے اپنے وہ اینڈرائڈ سیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کی زیارت سے بھی محروم ہو چکے۔ کوئی بڑا آ جائے، کوئی استاد کسی شاگرد کے پاس آ جائے، وہ شاگرد استاد جی کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ موبائل میں لگا رہتا ہے۔ کیا یہ موبائل کمر میں کام آئے گا؟
موبائل میں کلپس ہیں، مختلف ایپس ہیں، فولڈرز ہیں، ہر فولڈر ایسے ایسے فولڈرز ایپس نام لوں تو یقین مانے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ ان میں جو جو کچھ بڑا ہوا ہے واللہ ڈر لگ رہا ہے کہیں پھر زلزلہ نہ آ جائے 2005 کی طرح، کہیں آسمان پھٹ نہ جائے۔ یہ امت تو یتلو علیہم آیاتی کا قرآن پڑھنے کے لیے آئی تھی، احادیث پڑھنے کے لیے آئی تھی، یہ کس ڈگر پہ چل پڑی ہے؟ کسی کے گھر میں انگلش مووی کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی کے گھر سے اردو گانے کی آوازیں، کسی کے پنجابی گانے کی آوازیں، کسی کے گھر سے قوالیاں، کسی کے گھر جسٹ میوزک سانگ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور جن کے گھروں سے قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی تم یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ چل پڑے۔ کیا قرآن میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو طائف کی وادی میں زخمی کروایا، احد کے میدان میں اپنے دانت شہید کروا لیے، 2 مہینے 3 چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی میں حدیث صحیح سند سے موجود ہے، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر 30 دن ایسے بھی آئے ہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے وہ چیز جو کوئی جانور کھا سکے، اور وہ چیز جو بلال رضی اللہ عنہ اپنی بغل میں لے کر میرے لیے لے آئے، اس کے علاوہ 30 دن راتیں میرے کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ اور امت مسلمان کیا سمجھا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تربیت نہیں کی؟ جمعے بھی پڑھتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، ترجمے والے قرآن مجید بھی گھر میں ہے، اور کانفرنسیں بھی سنتے ہیں، جامعہ محمدیہ مرکز لیاقت پور میں، مرکز البدر میں، جامعہ محمدیہ خانپور میں 3 دن کی کانفرنس خانپور میں، پتہ نہیں 100 سے زیادہ بیانات۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی قدر نہ کر سکے کہ 30 دن 30 راتیں نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے کچھ؟ اور ہمارے پاس صبح ناشتہ نہ ملے دوپہر کے وقت اپنا بیل اٹھا کے مارتے، ماں باپ کو گالی دینی شروع کر دیں۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے اور سوکھے پتے چباتے، نہ روٹی ہوتی، نہ چاول ہوتے، نہ کچھ ہوتی، کچھ نہ ہوتا سوائے درختوں کے سوکھے پتوں کے۔ فرماتے چباتے ہمارے جبڑے اور حلق زخمی ہو جاتے اور خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ امت گالوں میں لگ گئی، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ یہ ٹرانسپورٹ کمپنیوں والے، میں ان کو خبردار کر رہا ہوں، ان کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فیصل موورز ہے، نیازی ہے، اسکائی ویز ہے، علی ایکسپریس ہے، کوئی بھی ہے، سنتو ہے، یا پبلک ٹرانسپورٹ نان اے سی ہے، یا ٹیوڈائی ہے، سیاحی روف ہے، یا فالکن ہے، کوئی بھی ہے، ٹرک ہے، کنٹینرز ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، کوئی بھی ہے، ہر ایک پر موسیقی۔ لاہور سے گاڑی چلی، لیاقت پور پہنچی، رات 10:20 پر چلے عبداللہ ٹریول سے، صبح 4:20 پر لیاقت پور ٹرمینل پہ اترا، سارا رستہ ہی گانا چلتا رہا۔ اور تمہیں اللہ نے اس لیے فیصل موور کمپنی دیا، رزق دیا، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاؤ اللہ کی زمین پر۔ اللہ نے تو یہ زمین اس لیے بچائی، هو الذي جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے زمین بچائی ہے تاکہ تم اس میں راستے بناؤ، موٹر ویز بناؤ، گلیاں بناؤ، بازار بناؤ، اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ اللہ کا ذکر کرتے تم نے اللہ کا ذکر چھوڑ کر شیطان کا ذکر چھوڑ کر۔ اور ہمارے مسلمانوں کی زبان پر 22واں پارہ
سورۃ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 41، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس امت مسلمہ نے کرونا کو یاد کرنا شروع کر دیا، یہ ظالم میڈیا نے ان کو برباد کر دیا، اخبارات میں بھی اس کا ذکر، ہر ایک کی زبان پر بھی اس لعنت کا ذکر۔ میں اس کو لعنت ہی کہوں گا، جو ایمان سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو قرآن مجید 22واں پارہ سورۃ احزاب نمبر 33 41 نمبر آیت، نہ ہو تو چور کی سزا میری سزا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ یہاں تسمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بات ختم کروں گا۔ یتلو علیہم آیاتک، قرآن مجید کی تلاوت پہلا مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس کی اہمیت کیا ہے، حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کون سی چیز کو سنتا ہے؟ اللہ تو سمیع علیم ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، لیکن خاص توجہ کے ساتھ اس چیز کو سنتا ہے۔ صحیح البخاری مطبوعہ دار القدس جلد نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 7544، صحیح البخاری حدیث نمبر 5023، صحیح مسلم کتاب صراط المسافرین حدیث نمبر 1847، صحیح مسلم کتاب صراط المسافرین حدیث نمبر 1848، ابو داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1453، اور نسائی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 1016، تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 14997 ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اذن اللہ لشیء، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتا، ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ، جتنی توجہ سے اچھی آواز سے پڑھنے پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کو اللہ سنتا ہے، اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتا ہے۔ اور امت مسلمہ قرآن کی تلاوت کو ہی چھوڑ دیا، اپنی گاڑیوں میں تلاوتیں چلاؤ، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جھنڈے لگانا، جنیاں لگانا، جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، یہ پہاڑیاں بنانا، مصنوعی ماڈل بیت اللہ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانا، کون سی آیت کا ترجمہ لائیے؟ ایک میں بھی بناتا ہوں، ایک سیگا آیت تو دور کی بات ہے، کیوں انصاف؟ ایک سیگا لائیے، جو پہاڑیاں بنائے اپنے ہاتھوں سے، مصنوعی بیت اللہ کا ماڈل بنائے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصنوعی ماڈل بنائے، واللہ اللہ کی قسم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کر رہا ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، ان ملاؤں کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے جو خود بھی گمراہ ہیں، ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو پڑھ رہا تھا، اللہ کتنی توجہ سے قرآن مجید کو سنتا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، سورۃ جمعہ تلاوت ہوئی، سورۃ منافقون، اتنی اچھی آواز سے، قاری صاحب کو مبارک ہو، وہ تلاوت اللہ نے بڑی توجہ سے سن لی ہے۔ اللہ مزید نخار پیدا فرما دے۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی ترجمہ کلاسیں۔ یہ خباثت چل پڑی، خلافت عثمانیہ کا ڈرامہ چلا ہے کہ نہیں چلا ہے؟ سارے چل پڑے، ایک ایک گھنٹہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ ایک مثال، یہ ڈرامے دیکھنے والوں، اپنے گھروں میں تم نے 1 سال میں لگاتار ایک ہی نشست میں بیٹھ کر خود اکیلے 1 گھنٹہ لگاتار قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، لاؤ کوئی مثال پیش کرو۔ ڈرامہ جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جس کا نام ڈرامہ ہے، بنیاد کذب بیانی ہے، بنیاد منافقت ہے، بنیاد کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، رسومات ہے، بدکردار میں ہے، یہود و نصارہ کی سازشی۔ اور امت مسلمہ ڈراموں پہ لگی، ڈراموں پہ، فلموں پہ، گانوں پہ۔ جس نے گانا سنا، ایک بول سنا، توبہ نہ کی،
اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ کب تربیت کریں گے؟ کب اصلاح ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو توجہ سے سن رہا ہے اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جس جگہ پر اور بازاروں میں ہر دکان میں سبزی کی دکان ہو، درزی کی دکان ہو، کوئی دکان الیکٹریشین کی ہو، اس میں قرآن مجید کی ہاتھ جوڑتا ہوں لیاقت پور والوں قرآن مجید کی تلاوت چلایا کرو، سارا دن چلایا کرو۔ جس جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے سنو اس جگہ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، اور جو تلاوت کر رہا ہوگا اس کی عظمت کا کیا کہنا اور اس کی زبان کا کیا کہنا، اس کے مقام کی کیا شان ہوگی۔ سنو سلسلہ حدیث صحیحہ مطبوع انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، حدیث نمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3112 الصحیحہ میں موجود، اور سلسلہ صحیحہ میں 584 نمبر پر حدیث موجود، صفحہ 122 جلد 2 پر۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی اپنی نمازوں کا کچھ حصہ ادا کر لیا کرو، ولا تجعلوها علیکم قبورا، تمہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، کما اتخذت الیہود والنصارى فی بیوتہم قبورا، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا تھا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنِ، اور یقیناً جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سنو تقرا لأہل السماء، وہ اہل آسمان کو، سارے فرشتوں کو وہ گھر، وہ جگہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اس طرح نظر آتا ہے کما یترأى النجوم لأہل الارض، جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آیا کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو اللہ کی قسم ہے وہ گھر نور سے چمکتا ہے، اور جس کے کاروبار کی جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت ہو وہ بھی چمکے گی۔ اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں والوں سارا سفر قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، ورنہ تمہاری گاڑیوں کا چلنا بھی باعث ثواب، باعث نیکی میں اور باعث چمک میں لکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تربیت فرمائی۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 14 ہے، اور صحیحہ 713 نمبر حدیث، صحیح ابن حبان 1972 نمبر حدیث اور 1792 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عربی عبارت ہے، یہ نہیں آتا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اللہ کا فضل ہے ساری پڑھ سکتا ہوں، ٹائم تھوڑا جسٹ ترجمہ۔ سیدنا ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے ہو؟ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو، شہادت نہیں دیتے ہو اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ جی ہاں، آپ نے فرمایا علیہ السلام پھر فَإِنَّ الْقُرْآنَ السَّبَبُ، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس قرآن مجید کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس دوسرے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، فَإِنَّكُمْ لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، کیونکہ اس کے بعد تم نہ ہرگز گمراہ ہو سکتے ہو نہ کبھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیدنا معاذ بن جبل بلکہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حدیث آئی بات پیش کر دوں، کردار کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، سلسلہ صحیحہ میں 22 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پا لیتا تو مسلمان بھی ہو جاتا،
آیا اس کے یہ اعمال اس کے لیے نفع مند ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ یہ سارے کام دنیاوی غرض و غایت، صیت و شہرت اور خوشامد و چاپلوسی کے لیے کرتا تھا۔ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا اے میرے رب روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ شرع رحمی نہیں گئی، مہمانوں کی میزبانی نہیں گئی، غلاموں کو آزاد کرنا نہیں گیا، کھانا کھلانا بھی گیا، اشرام سے بھی گیا، اور اللہ کی جہنم کا مستحق ٹھہرا۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا جس میں اللہ سے نہ مانگا؟ اللہ سے مانگا کرو اے اللہ روز قیامت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لیکن یہ دعا کیا کرو اے اللہ روز قیامت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ کتنی تربیت پیاری یہ پہلو ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 4088 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، کیا فرمایا؟ ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، کون سا ماں نے تجھے میری وصیت نہیں سننے دیتا؟ ان تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، تو صبح و شام یہ دعا پڑھا کر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تربیت دی جا رہی ہے، سکھلایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اپنے بل پر قائم رہ کر اپنے ماسوا چیزوں کی حفاظت کرنے والے، برحمتک استغیث، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ پڑھا کر صبح و شام، برحمتک استغیث، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ علی کے گھر میں ہیں، علی رضی اللہ کے گھر میں، یا علی مدد کہنے والا غور کرے، مشکل کشا علی کہنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا غور کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پڑھا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح شانی کلہ، اے اللہ تو میرے سارے معاملات کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اور مجھے میرے سپرد ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا۔ کیا تربیت سکھائی ہے کہ یہ دعا کرو اللہ مجھے میری ذات کے سپرد نہ کرنا، اور مسلمانوں کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اوروں کے سپرد کر بیٹھے ہو، کم سمجھ آئے گی؟ سلسلہ صحیحہ اٹھاؤ، الصحیحہ اٹھاؤ، ابن حبان لاؤ، سیدنا معاذ بن جبل حدیث نمبر 4091 سلسلہ صحیحہ کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرما دے۔ کبھی ہم نے ایسے کیا ہے اپنے قاری صاحب کو کہا ہو، اپنے خطیب صاحب کو کہا ہو جاتے ہوئے ہمیں کوئی وصیت کر دے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے۔ کیا ہم اس پوائنٹ آف ویو سے صحابہ کے طریقے پہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کی عبادت کیا کر، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مزید وصیت فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسأت، جب کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فاحسن، تو فوراً نیکی کر لیا کر، اس نیکی کی برکت سے اللہ اس برائی اور گناہ اور بھول کے اثر کو ضائع کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقم، ثابت قدم رہنا، وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔ کیا ہم استقامت ہیں؟ ہمیں ثابت کرنی ہے؟ کیا ہمارا اخلاق اچھا ہے؟ ہمارے عادتیں اچھی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں دوسروں کو گالی دیتے ہوں، امانت میں خیانت کرتے ہوں، وعدہ خلافی کرتے ہوں، معاہدے سے پھر جاتے ہوں،
گالی گلوچ کرتے ہوں، یہ پانچوں موجود۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 33، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس پہ خیانت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 34، منافق کی خصلتیں، چوتھی خصلت، جب وہ وعدہ کرتا ہے اس سے پھر جاتا ہے، اور خطرناک خصلت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی میں غصہ آتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ماں بہن بیٹی کی گالی دینی شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ خصلت ہوگی، گالی گلوچ، معاہدے سے پھر جانا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جس میں اس میں سے ایک بھی ہوگی اس میں خالص منافق کی نشانی آ جائے گی۔ اور جس میں پانچوں موجود ہیں فرمایا کانا منافقا خالصا، وہ پکا خالص منافق ہے۔ تربیت فرما دی، اصلاح فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سے بات فرما لیجئے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صحابہ کرام کا تزکیہ بھی فرما دیا۔ اے میرے صحابہ رضوان مجمعین، رزق وہ کھانا جو رزق حلال ہو، رزق وہ کھانا جو رزق طیب ہو۔ یاد رکھو رزق حرام سے پلا ہوا جسم وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ سلسلہ سیاح میں موجود، موجم صغیر طبرانی میں موجود، جس نے ایک حرام رزق کا لقمہ کھایا اور اپنی اولاد کو کھلایا اور دونوں نے توبہ نہ کی، واللہ وہ جسم جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان جسموں کو جنت کی ہوا بھی نہ لگ سکے گی۔ کتنے ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کہاں کہاں گنواؤں، وقت مختصر، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی تلاوت نیکی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ نیکی ہے، ویزکیہم نیکی ہے۔ حدیث پہ ہی بات ختم کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ مطبوع دار السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265، کتاب السنہ حدیث نمبر 221، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر عادت، نیکی ایک عادت ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ جب توفیق مل جائے تو توفیق ملنا کیسا ہے؟ ان چاروں سوالوں کے جواب ابن ماجہ میں حدیث نمبر 221 میں آگے فرمایا الخیر عادت، نیکی ایک عادت ہے کہ ہماری عادت نیکی ہے، والشر لجاجت، اور جھگڑا ایک، اور شر ایک جھگڑا ہے، گناہ ایک جھگڑا ہے۔ ہم کتنے ہیں جو گناہ کو شر سمجھتے ہیں، کتنے ہیں جو گناہ کو جھگڑا سمجھتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ آسمان پر جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ، فقاہت اور اس کے لیے خیر خواہی کے فیصلے فرما کر اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، بھلائی عطا فرما دیتا ہے، خیر عطا فرما دیتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق، سعادت اور ہمت اور وقت اور جرأت اور استطاعت شعور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جو نہیں کرتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر لعنت فرما دیتا ہے۔ جس کے دل پر لعنت پڑ جائے نور ایمان سے محروم، ہدایت سے محروم، یتلو علیہم آیاتک سے محروم، ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے محروم، ویزکیہم سے محروم، انک انت العزیز الحکیم سے بھی دور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سنا کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔